سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی پر نور گھڑیاں سمیٹنے کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کاش اے کاش 1400 برس پہلے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکے کی فضا میں ہوتا، اور کاش میں مکے کی فضا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی تیرے لب پر سجی دعا ہوتا، کسی غزوے میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا، چاب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، میں کوئی جنگجو عرب ہوتا اور تیرے سامنے جھکا ہوتا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا اور تیرے حکم سے بٹا ہوتا، پانی ہوتا بدر کے چشموں کا تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا کا اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا اور تیرے ساتھ چل رہا ہوتا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیری راہ دیکھتا ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، 1400 برس پہلے جنم لیا ہوتا، کاش کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا۔ تشریف فرما ہے ناظرین کرام، ہمارے ساتھ مجدد اہل سنت خطیب اعظم ممتاز عالم دین مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، سواد اعظم اہل سنت حقیقی پاکستان کے سربراہ، مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ www.ukadvi.com، متعدد کتابوں کے مصنف، بہت ہی قابل احترام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو جشن ولادت مبارک ہو۔ الحمدللہ، خیر مبارک آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے تمام اہل ایمان کو کائنات کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی عید میلاد النبی مبارک۔ شکریہ۔ علامہ صاحب سے آپ سوالات کر سکتے ہیں، جو بھی سوال ذہن میں اٹھ رہا ہے اور جی چاہ رہا ہے اس وقت پوچھنے کا، تاکہ جو ایک دبی سی گرد بڑی تیاری کے ساتھ جمائی جا رہی ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ علامہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیے۔ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مسز احمد بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی مسز احمد صاحب، ڈاکٹر عامر، آپ سے میں نے بات کرنی تھی۔ آپ کا پروگرام میں بھی اور بچے بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، جی تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ بالکل ایسے اندر تک مطلب دل کی گہرائیوں تک سمجھ آ جاتی ہے جی جو آپ مطلب جیسے حدیث سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عامر، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کرانا جو ہے یہ بدعت ہے، تو مجھے ذرا آپ تفصیل سے اس کا جواب دیں گے کہ تاکہ جو لوگ یہ بولتے ہیں میں ان کو بتاؤں کہ مطلب اس طرح سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا، تو آپ نے کیا بتایا ان کو؟ جی جواب تو آپ کو دیں گے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ میں تو طفل مکتب ہوں، ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں، تو جواب تو یہی دیں گے، سوال میں ان تک پہنچا دوں گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی، میں انم بات کر رہی ہوں اٹک سے۔ جی انم فرمائیے۔ عامر بھائی، ہم لوگ کل آپ کے پروگرام میں آئے تھے لاہور میں، اچھا اٹک سے اسپیشلی صرف اور صرف آپ سے ملنے کے لیے۔ اچھا جی، مگر خواتین تو جی خواتین تو دوسری طرف سے ملے تھے بھائی، جی جی، اور انہوں نے آپ کو کوئی چیز دی تھی، چیزیں تو بہت ساری دی ہیں لوگوں نے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ نہیں چیزیں تو بہت ساری لوگوں نے دی۔ کوئی خط دیا تھا؟
جی بھائی خط دیا تھا، اچھا ٹھیک ہے، اٹک سے ہے، کامرا کینٹ سے. جی بہتر. تو میں پلیز بھائی آپ اس کا جواب دے دیجیے نا. میں جی ضرور وہ پڑھنے کے بعد، ابھی تک میں نے دیکھی نہیں ہے وہ سارا، میں نے ایک تھیلے میں رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ٹرانسمیشن کے بعد دیکھنے کے بعد پھر میں ضرور رابطہ کروں گا. علامہ صاحب، لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ میلاد کرنا بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. گفتگو شروع کرنے سے پہلے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ 2 دن قبل ہی مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں. بہت مبارک، اللہ تعالی حاضری مقبول فرمائے. یقیناً آپ نے وہاں سب کے لیے دعائیں کی ہوں گی، اللہ ان کو قبول فرمائے. دوسری مبارک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی برکت سے آپ کو یہ بھی عزت ملی کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ممبر پر آپ رونق افروز ہوئے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی. یہ میرے نبی کی طرف سے انعام تھا، داتا صاحب کی عنایت تھی. اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اور زیادہ اس کام کو بڑھانے اور اس میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ بدعت. لفظ بدعت کو لغت میں دیکھیں تو اس کے معنی نئی چیز. بہت سی چیزیں نئی ہیں اور اللہ کا نام ہے بدیع السماوات والارض، بدیع اس کا نام ہے. بدعت کی تعریف میں اصل میں جھگڑا ہے. اور اس وقت جتنے بھی ناظرین سامعین دیکھ سن رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے. مجھے پہچانتے ہیں کہ میں ایک بہت چھوٹا سا دین کا خادم کوکب نورانی اکاڑوی ایک التجا کرتا ہوں دنیا بھر کے تمام علماء سے، جن کو بدعت کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، بلکہ وہ اس کی فکر میں گھلے جا رہے ہیں. اس حد تک پریشان ہے کہ لگتا ہے کہ ہر کام بدعت ہے. ان سے ایک التجا کہ وہ بدعت کی ایک تعریف، ڈیفینیشن لکھ دیں اور اس پہ دستخط کر دیں کہ یہ میں اس پر قائم رہوں گا، ہلوں گا نہیں. ذرا وہ تو سامنے آئے. اگر اسی سے ان کو بدعتی ثابت نہ کروں تو مجھے جو چاہیں سزا دے لیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جائز نیک کاموں کو بدعت کہہ کے لوگوں کو نیکی سے دور کیا جا رہا ہے. بدعت کا میں جو تعریف کر رہا ہوں وہ میری طرف سے سن لیں اور اپنی طرف سے لیں. اگر یہ کہا جائے کہ بدعت کی یہ تعریف ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ظاہری زمانے میں نہیں ہوا یا اس وقت نہیں کیا گیا، اب ہو رہا ہے وہ بدعت، تو ایسے تو لاکھوں کام ہیں. پھر ان سب کو بدعت کہا جائے تو بدعت کی تعریف. بلکہ لطیفہ سنا دوں، والد صاحب قبلہ کے پاس ایک شخص آیا، والد صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، اس نے آتے ہی اپنی طرف سے میلاد کرنا بدعت ہے. تو والد صاحب نے پوچھا بدعت کی تعریف کیا ہے؟ تو کہنے لگا جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدعت ہے. تو والد صاحب نے فرمایا کیا تم تھے اس زمانے میں؟ تم تو چلتی پھرتی بدعت، سر سے پاؤں تک بدعت. تو تعریف ہی نہیں صحیح کرتے. بدعت کی تعریف یہ ہے وہ نیا کام جس کا ثبوت دین میں نہ ہو. صحیح. یہ میری طرف سے تعریف ہے. کوئی بات جس کا ثبوت دین میں نہ ہو. اگر دین میں ثبوت ہے تو اس کام کو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی چیز اس کے لیے اشارہ کنایا موجود ہے. لفظ میلاد عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی پیدائش، پیدائش کا وقت یا دن. ہمارے ہاں برتھ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، عربی میں اس کو شہادہ میلاد کہتے ہیں. تو میلاد کے معنی تو پیدائش کے ہیں، اور پیدائش کا تصور ہی مخلوق کے ساتھ ہے. صحیح. خالق کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا. قوالی پیدا تو یہ شرک کی جڑیں کاٹنے والی چیز ہے.